کسی شخص کو اگر کسی عالم سے قد یا کوئی پرخاش ہو تو اپنے اس بغیض خیال کا اظہار وہ اس طرح کرتا ہے، ارے وہ عالم ہے، شیطان تو بہت بڑا عالم تھا، معلم الملکوت تھا۔ اس طرح ایک ہی جملے میں ارباب علم کی فضیلت پر بڑی ہی چالاکی اور بڑے ہی شاطرانہ انداز میں ہاتھ صاف کر دیا گیا۔ کیا خیال ہے؟ بقول شاعر کہ صرف میرے آشیاں کے چند تنکوں کے لیے، صرف میرے آشیاں کے چند تنکوں کے لیے برق کی زد پر گلستان کا گلستہ رکھ دیا۔ حالانکہ کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ شیطان بہت بڑا عالم تھا، نہ کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ وہ معلم الملکوت تھا۔ قرآن حکیم کی روشنی میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جنوں میں سے تھا، جیسے کہ کان من الجن، اگر یہ جن تھا تو جنوں کا علم انسانوں کے علم سے کمتر ہے۔ دلیل یہ آیات ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ سبا کا تخت جلد از جلد سبا سے فلسطین کون لا سکتا ہے؟ تو قال افریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ میں آپ کا یہ تخت، یہ کون بول رہا ہے؟ وہ بھی جن نہیں، جنوں میں جو سب سے زیادہ طاقتور افراد ہوتے ہیں جن کو افریت کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک طاقتور جن نے یہ کہا کہ میں دربار برخاست ہونے سے پہلے ہی لے آؤں گا، قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں لے آؤں گا، اور میں طاقتور بھی ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں، کسی قسم کی خیانت نہیں ہوگی، اور جو میں نے کہا ہے میں ضرور بھی ضرور کروں گا، اس لیے کہ میرے اندر وہ پاور موجود ہے۔ وقت محدد کیا تھا؟ ٹائم کیا دیا؟ ان تقوم من مقامک، دربار برخاست ہونے سے پہلے کھڑا ہوا ایک علم والا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ تو جس کے پاس کتاب کا ایک مخصوص علم تھا، علم کو نکرہ لا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی علوم مخصوصہ میں سے کوئی علم مخصوص تھا، وہ بھی کتاب کا، اور اس آدمی کے پاس تھا جو جن نہیں انسان تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے خود حضرت سلیمان تھے، مختلف اقوال اس تعلق سے ہیں، بہرحال وہ انسان تھا۔ اس نے یہ کہا، جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا، کہ دربار برخاست ہونے میں تو کافی وقت لگے گا، میں پلک جھپکتے ہی ملکہ سبا کا تخت سبا سے تقریباً 1500 کلومیٹر کے فاصلے سے فلسطین لے آؤں گا۔ قرآن حکیم کی یہ دو آیات کوئی بھی اگر اپنے مطالعے میں رکھے گا تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ انسانوں کا علم جنوں کے علم سے بڑا ہوا ہے۔ تو یہ کہنا کہ شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا یا ہے اور وہ معلم الملکوت، اولاً تو اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت ملتی نہیں، اور ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کا علم بڑھا ہوا ہے بالمقابل جنوں کے اور شیطانوں کے علم کے۔ اور ظاہر ہے جہاں تک فرشتوں کے علم کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی وہ اسے علم کی بنا پر تھا۔ آدم کو اسماء سکھلا دیے گئے اور فرشتوں سے پوچھا گیا، بتاؤ
ان چیزوں کے نام؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، جتنا تو نے ہمیں علم دیا بس ہمیں اتنا ہی علم ہے. لیکن حضرت آدم سے جب کہا گیا تو انہوں نے فٹافٹ ہر ایک کے نام بتا دیے. اس طرح علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو فوقیت ملی فرشتوں کے اوپر. تجھ سے ڈرے نا. ایک نقطہ یہ بتاؤں کہ شیطان کو علم نہیں تھا. اب بات آئی گئی ہے تو وہ آیت کریمہ پڑھ دوں کہ شیطان عالم نہیں تھا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اب دیکھیں آپ، علم یہ خشیت پیدا کرتا ہے. آیت کریمہ کو غور سے دیکھیے. علم خشیت پیدا کرتا ہے اور خشیت اطاعت پیدا کرتی ہے. اطاعت نہیں تو خشیت نہیں، خشیت نہیں تو علم نہیں. کہاں اطاعت کیا اس نے؟ اللہ نے فرمایا سجدہ کر آدم کو، اسجدوا لآدم، نہیں کیا اس نے. اطاعت نہیں. اطاعت کیوں نہیں کی اس نے؟ اس لیے کہ اس کے اندر خشیت الہی نہیں تھی. اور خشیت الہی نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس علم نہیں تھا. تو علم خشیت الہی پیدا کرتا ہے، اور خشیت الہی اگر نہ ہو تو آدمی اطاعت نہیں کرتا. اب جتنے لوگوں کو دیکھو جو اطاعت نہیں کر رہے ہیں ان کے اندر اسی اعتبار سے، اسی معیار سے کمی ہے خشیت کی. جتنا ڈرتے ہیں اتنا اطاعت کرتے ہیں، اور جتنی اطاعت کرتے ہیں اسی کے بقدر ان کے پاس علم ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. وہ عالم تھا ہی نہیں اس لیے کہ اس کے اندر خشیت نہیں تھی، اور اگر خشیت ہوتی تو اطاعت ضرور کرتا. اطاعت نہیں کیا، خشیت نہیں تھی، خشیت نہیں تو عالم نہیں تھا، وہ علم نہیں تھا اس کے پاس.